قیامت کے دن روز حساب ہے. مرنے والے نیک لوگ قیامت سے پہلے کس جگہ پر ٹھہریں گے؟ برزخ میں. اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، ایک عالم ہے. بالکل اسی طرح جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جب وہاں سے چلتی ہے اس کی روح، تو اس کی روح جو چلتی ہے اس روح کے درمیان اور اس کی پیدائش کے درمیان ایک اور ٹھکانہ ہے، وہ ماں ہے جہاں وہ ٹھہرتی ہے. اسی طرح جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس جہان اور اگلا جہان جو ہے اس کے درمیان ایک اور مرحلہ ہے ماں کا جس سے وہ گزرتا ہے. وہ یا تو سجین ہے، جیل ہے جہاں پر قید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ اعلیٰ علیین ہے، اللہ کے مقرب بندے وہاں رہتے ہیں، ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر دونوں چیزوں کا بیان فرمایا، اور کبھی کبھی دنیا کو عبرت سکھانے کے لیے یہ دونوں چیزیں وہاں سے اس دنیا میں بھیجی جاتی ہیں، یا کچھ لمحے کے لیے اس دنیا کو وہاں سے جوڑا جاتا ہے. اس دنیا کو اس دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ جہان ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کا اپنا اپنا تجربہ ہے. وہ مختلف مشائخ کی قبروں پہ جاتے ہیں، اپنی والد کی قبر پہ، والدہ کی قبر پہ، کسی کی قبر بھی لے لیں تو اس کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ غور کرتا ہے کہ جب میں اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو پھر میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، نماز روزے میں فرق پڑ جاتا ہے. فلاں جگہ جاتا ہوں تو اس سے مجھے برکت اور سکون کا احساس ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں میں کامن ہے؟ وہ کامن چیز مٹی ہے. ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو میت ہے اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے. کتنی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے، چاہے اس کا ایک مٹی برابر ذرہ بھی ہے نا تو وہ باقی رکھتا ہے اللہ، تاکہ اسی سے پھر اسی ذرے میں خدا ترقی دے اور پورا آدمی اسی طرح بن جائے جیسے وہ رکھا گیا تھا. اور یہ بہت لاجیکل چیز ہے، آسان ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں انسان جس چیز سے پیدا ہوتا ہے، ایک اتنی سی شیشی ہو تو کئی ارب لوگ اس میں آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کی ایجیکولیشن میں ہزاروں بچے ہو سکتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. تو وہ جو ذرہ اس کے جسم سے باقی رہ جاتا ہے، اور یہ جو مٹی کا ڈھیر اس کے قبر پہ کھڑا بیٹا یا بیٹی یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اس مٹی پہ دونوں کی روح کا ارتکاز ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اچھی اور بری. اولیاء اللہ کو اور کشف القبور کو یہی چیز ہے. امام رازی نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست چیز ہے. رازی جو کچھ لکھتے ہیں نا، کمال کی چیزیں لکھتے ہیں. رازی کو بڑا علم دیا تھا اللہ نے. رازی رحمہ اللہ اشارات لکھی ہے اس نے، بولی سینا نے، الاشارات والتنبیہات. اشارات کی شرح رازی نے لکھی ہے، اور جو رازی نے شرح لکھی ہے اس شرح کو پھر ملا صدرہ نے لکھا ہے، اور اس نے شرح اشارات پر تنقید کی ہے. تو محقق توسی کی شرح الگ ہے، رازی کی شرح الگ ہے. رازی نے خوب حملے کیے ہیں بولی سینا پہ اور چیلنج کیا ہے. ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے ایک اور قطب الدین تھے، قطب الدین نے کتاب لکھی ہے محاکمات، اور ایک ہے تجرید العقائد. یہ 8-9 کتابیں پڑھنی چاہیے. بڑا ٹھوس علم ہے، اہل تشیع کے بارے میں بھی، اہل سنہ کے بارے میں. کم میں پڑھاتے ہیں ایران میں، اب بھی یہ کتابیں، یہ کورس پڑھایا جاتا ہے. اور خمینی امام جو تھے وہ پڑھاتے تھے ان چیزوں کو، اور بڑا عبور حاصل تھا انہیں ان پہ. رازی رحمت اللہ نے اسی سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، العلم الالہی. 9 جلدیں ہیں، کوئی اتنی لمبی نہیں.
لیکن کمال کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ اس پہ بحث کی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان سے پوچھا تھا کہ قبر سے فیض کیسے ہوتا ہے، یا قبور کے ساتھ زندہ لوگوں کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ رازی نے 2-3 صفحے بس مشکل سے اس پہ لکھے ہیں، لیکن کمال کی تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی کہ جو آدمی جس کو انعام دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے متصل کر دیتے ہیں، متصل کر دیتے ہیں۔ کسی کو خواب میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری والدہ میرے پاس آ رہی ہیں، اب یہ چیز بھیج دینا۔ اچھا، والدہ دیکھتی ہیں کہ تمہارے ابا آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اچھا نانا تمہارے کو آج دیکھا اور وہ اس طرح آئے تھے، عجیب بات ہے فلاں کے متعلق میں نے سوچا تک کبھی نہیں، اور رات دیکھا تو انہوں نے مجھے خواب میں آ کے پیغام دیا۔ خود حدیث میں ابو داؤد میں آیا ہے کہ ایک عورت خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس فلاں دن۔ تو دیکھو لڑکے کی والدہ نے کہا میرا کفن میل پرانا ہو گیا ہے، تو میں اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی ہوں تو شرم آتی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے کفن میں ایک کفن رکھنا، مجھے کفن بھیج دینا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ اچھی خاصی سے ٹھیک ٹھاک، کوئی تصور ہی نہیں، اور واقعی اسی وقت جس دن کا اس میں انتقال ہو گیا تو ایک کفن لوگوں نے ان کے ساتھ رکھ دیا کہ والدہ نے کہا تھا کفن بھیج دو۔ اسی لیے عورتوں کا کفن جو ہے وہ اس لباس میں دینا چاہیے جس لباس میں وہ اپنے شوہر کے گھر سے اپنے والدین کے گھر جاتی تھی۔ یہ محاورہ ہے، عورت کتنی ہی اچھی طبیعت کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں کتنی تنگ ہوں، ماں باپ کے یہاں جاتی ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہماری بچی اچھے حال میں ہے، نہ ماں باپ کو دکھ اور تکلیف دے۔ اب بھی شاید ہوتا ہو لیکن پہلے یہی ہوتا تھا۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عورت کا کفن 5 ریشمی چادریں ہونی چاہیے، بہترین سے بہترین کفن۔ ماں ہے، ساری زندگی اس نے محنت پالا پوسا، کیا کیا دعائیں، جاتے ہوئے اچھے سے اچھے لباس۔ ہجڑا ہے، اس کا دنیا نے کتنا مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس کے حقوق ضائع کیے، اس کے لیے بھی 5 چادریں ریشم کی۔ مرد کے لیے بہترین سے بہترین کپڑا جو اس کے زمانے میں پہنا جاتا تھا وہ۔ ہم شریعت کی ان ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور کسی کو کہہ دیتے ہیں کفن لے آؤ، اور وہ لٹھے کا عام سا سادہ معمولی سے کفن لے آتا ہے جس کے پیسے 100 آدمی ادا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کتنے کا کفن، اور بس وہ پہنا دیتے ہیں۔ تو وہاں جو روح جو آپ نے پوچھا کہ کہاں رہتی ہے، وہ اس برزخ میں رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من ورائہم برزخ، اور اس دنیا سے جب تمہیں نکالا جاتا ہے تو تم برزخ میں رہو گے الی یوم یبعثون، قیامت کی اس گھڑی تک جب تمہیں حساب کے لیے اٹھایا جائے۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، رات کی تاریکی ایک جگہ سے میں گزرا تو میں نے ایک آواز سنی، اس نے کہا عبداللہ مجھے پانی پلا، عبداللہ پانی پلا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کس کی آواز ہے، اور ایسے جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہے۔ پھر اس نے کہا، میں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے پانی پلا، تو دیکھا آگ کا ایک کنواں ہے، وہ اس سے نکلا ہے اور کہتا ہے پانی پلا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ابو جہل تھا۔ یہ ہوتا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں یا نہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون کہے اور کون سنے۔ کبھی کبھی انسان پہ شدید دکھ طاری ہوتا ہے، ہل جاتا ہے اندر سے، جب سوتا ہے لیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی میرا جسم دبا رہا ہے، کوئی بڑے پیار سے نرمی سے ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔
کتا ہے اور کتا اپنے پنجے سے آرام آرام سے مجھے ایک طرح کی نرمی سے، مٹھاس سے سلا رہا ہے۔ یہ جو سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے نا اس کا، وہ کتے کی شکل میں، اس لیے کہ اس میں اور کتے میں وفا مشترک ہے۔ جو سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، کتا کبھی اس صورت میں آ جاتا ہے، انسان کبھی اس صورت میں آ جاتا ہے اور وہ تسلی دیتا ہے کہ گھبرا نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ سکون نازل ہوتا ہے کتے کی صورت، سمجھے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے۔ آپ عقائد پڑھیں، تجرید العقائد پڑھیں، محقق طوسی کو پڑھیں، خمینی کو پڑھیں، ابن عربی کو پڑھیں، فصوص الحکم پڑھیں، مثنوی پڑھیں، تب جا کر کھوپڑی میں یہ باتیں آتی ہیں۔ آدمی یہ ذاتی تجربات ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا ہے وہم، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، مگر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو جہان ہوتا ہے نا عذاب کا، کبھی کبھی اس سے بھی چھٹی مل جاتی ہے، اور وہاں بعض مسلمان روحیں جو گناہگار ہو گئی تھیں، لتھڑ گئی ہیں گناہوں میں، انہیں بھیجا جاتا ہے کہ جا کے فلاں شخص کو تکلیف پہنچاؤ۔ وہ آ کے اسے تکلیف دیتا ہے، وہ اسے مارتا ہے تھپڑ، وہ اس کے کپڑے کاٹ جاتا ہے، کچھ کر دیتا ہے۔ آدمی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ روح مسلط کی جاتی ہے اس شخص پہ تاکہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئے اور اپنے حالات کو بدلے۔ اس کا تفصیلی بیان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی وغیرہ میں ہے، پڑھنا چاہیے۔